بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ فالورس۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو 97 پوسٹ آئی تھی اکاؤنٹنٹ کی۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے میں جو ہے نا اس کا ٹیسٹ ہونے کا امکان ہے، یعنی اگست کے اینڈ پہ ہو سکتا ہے یا ستمبر کے شروع میں۔ تو ہمارے تقریباً جو ہے اکاؤنٹنگ کے جو ہے ریلیٹڈ جو ہے تقریباً 7 ٹاپک اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور آج ہمارا جناب 8واں ٹاپک، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں، امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا جناب، آپ کو پتہ ہے کہ بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ، اکاؤنٹنگ کے اندر بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے کون کون سے امپورٹنٹ ایٹمز ہیں، ٹرمز ہیں جو یوز کی جاتی ہیں، اور پیپر کے لحاظ سے کون سے سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ کیا چیز ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ جی ہاں، بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ جو ہے این اکاؤنٹنگ سٹیٹمنٹ دیٹ از پریپیئرڈ بائی دا اکاؤنٹنٹ فار دا بزنس ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریزن ڈس ایگریمنٹ آف کیش بک اینڈ پاس بک اینڈ ریکنسلائز دا بیلنسز آف بوتھ بکس آف آن اے اسپیسیفک ڈیٹ از کالڈ بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ۔ تو جناب ایکچولی جو ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں اور جو آپ کے پاس کیش بک ہوتی ہے، آرگنائزیشن کے اندر کیش بک ہوتی ہے، ان دونوں کے جو بیلنس میں ڈفرینس آتا ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے یہ بیلنس شیٹ بنائی جاتی ہے۔ ایک اسپیسیفک ڈیٹ ہوتی ہے، اب جو آرگنائزیشن ہوتی ہیں کچھ منتھ کے بعد بناتی ہیں، کچھ جناب سال کے بعد بناتے ہیں، کچھ 3 مہینے کے بعد بناتے ہیں۔ تو ایکچولی جو بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ ہے وہ ڈفرینس ہے کس کا، کیش بک اور پاس بک کا جو بیلنس ہوتا ہے اس میں جو ڈفرینس آتا ہے اس کو ریموو کیا جاتا ہے، تو یہ جناب والا اس کو ریکنسیلائز کیا جاتا ہے، تو یہ اس کو بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ اب بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاس بک جو ہوتی ہے وہ کس کے پاس ہوتی ہے اور کیش بک کس کے پاس ہوتی ہے۔ فرسٹ آف آل پاس بک کیا چیز ہے؟ کاپی آف ڈپازٹر اکاؤنٹ از ان دا لیجر آف بینک از کالڈ پاس بک۔ This book is prepared by the bank and kept with customer۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاس بک جو ہوتی ہے یہ بینک کا ریکارڈ ہوتا ہے، بینک کا ایک لیجر ہوتا ہے، اور یہ کسٹمر کا ایک انڈیویجول ریکارڈ ہوتا ہے، اور یہ جو کتاب ریکارڈ ہے یہ بینک پریپیئر کرتا ہے، پاس بک بینک کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیش بک کی میں نے بات کی ہے، کیش بک جو ہے وہ جناب پریپیئر کی جاتی ہے اکاؤنٹنٹ آف دا بزنس۔ جو بزنس ہوگا، یعنی آپ اگر اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے تو آپ کو کیش بک بنانے کی ضرورت پڑے گی، بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ بنائیں گے تو آپ جناب والا اپنے آرگنائزیشن کی بینک سٹیٹمنٹ لے کے آئیں گے، اس کو کیش بک کے ساتھ ٹیلی کریں گے تو جناب والا وہ آپ کی ریکنسیلائز ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاس بک جو ہے وہ بینک کے پاس ہوتی ہے اور کیش بک جو ہے وہ اکاؤنٹنٹ کے پاس ہوتی ہے۔ اس کے بعد بینک ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں پاس بک کی بات بھی ہو گئی، کیش بک کی بات بھی ہو گئی۔ اب 3rd نمبر پہ ہے پے ان سلپ۔ پے ان سلپ کیا چیز ہوتی ہے؟ اے ڈاکومنٹ یوز ٹو ڈپازٹ منی ان ٹو یور بینک اکاؤنٹ از نیمڈ اے پے سلپ۔ دس ڈاکومنٹ از پرووائڈیڈ بائی دا بینک ٹو کسٹمر وائل ڈپازٹنگ منی ان ٹو آور بینک اکاؤنٹ۔ دیکھیں جی، بینک میں ہم جب پیسہ جمع کرانے جاتے ہیں یا کراس چیک جمع کروانے جاتے ہیں تو ایک سلپ ملتی ہے، اور سلپ جو ہوتی ہے وہ سپورٹ ہوتی ہے، بینک سپورٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ بینک ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ یہ سلپ فل کریں۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہم اپنا نام لکھتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر لکھتے ہیں، ٹائٹل آف اکاؤنٹ لکھتے ہیں، اور ہمارا اکاؤنٹ جو ہے کرنٹ ہے، پی ایل ایس ہے، جو بھی ہے وہ سارا کچھ لکھتا ہوتا ہے، اس میں پیسے لکھتے ہیں اور سائن وغیرہ کر کے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پے ان سلپ کے بعد جناب چیک بک کیا ہوتی ہے؟ چیک بک جو ہوتی ہے اے بک ایشوڈ بائی دا بینک ٹو اٹس کسٹمر آن اوپننگ آف این اکاؤنٹ وچ از یوز ٹو ودرا منی فرام بینک اکاؤنٹ از کالڈ چیک بک۔ لیکن جی آپ نے اپنا کھاتا اوپن کروایا، اب آپ نے جو کھاتا اوپن کرایا آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھی پڑے ہیں، تو اب آپ نے وہاں سے پیسے بھی تو نکالنے ہوں گے، پیسے کیسے نکالیں گے؟ چیک بک کے ذریعے نکالیں گے۔ تو چیک لکھیں گے آپ جی، اپنا سائن کریں گے، بینک جو ہے کیا کرے گا، آپ کے سائن اور آپ کے چیک کے اوپر جو سائن ہے وہ اس کو میچ کرے گا، اگر آپ کو میچ ہو جائیں گے تو وہ دے دے گا۔ چیک بک کے بعد بینک اوور ڈرافٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت ہی اہم ہے، یہ پیپر میں یہ والا پوائنٹ آ سکتا ہے، بینک اوور ڈرافٹ کیا چیز ہے؟ اف منی از overdrawn from current account by an account holder, it is called bank overdraft. This is treated as liability of account holder۔ جی ہاں، آپ بینک کے ایک انتہائی ذمہ دار اکاؤنٹ ہولڈر ہیں،
یعنی بینک کو آپ کے اوپر پورا بھروسہ ہے، تو بینک کیا کرے گا، آپ کو کبھی بھی مطلب ہے کسی بھی چیز میں بہت رعایت دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے چیک لکھا ہوا ہے جناب 50 لاکھ روپے کا، جب آپ بینک میں جاتے ہیں پریزنٹ کرتے ہیں تو بینک کہتا ہے جی آپ کے اکاؤنٹ میں تو 50 لاکھ ہے ہی نہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں تو جناب 1 لاکھ روپے کم ہے، تو بینک آپ کو 1 لاکھ روپے کیا دے گا، ادھار دے دے گا اور آپ کو پیسے دے دے گا، 50 لاکھ پورے دے دے گا۔ اب جو 1 لاکھ اوپر بینک نے دیا ہے، جہاں حالانکہ آپ کے اکاؤنٹ میں تو 49 لاکھ تھے، تو وہ 1 لاکھ جو ہے وہ بینک اوور ڈرافٹ ہے اور وہ آپ کی لائبلٹی ہے، جب آپ اگلی بار پے جمع کرائیں گے تو وہ بینک آٹومیٹک جو ہے نا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے۔ تو یہ جناب بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ ہے، بینک اوور ڈرافٹ کی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ٹو پریپیئر بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ کریکٹلی۔ دیکھیں جی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے آپ نے کیسے پریپیئر کرنی ہے، آپ نے 3 ایسے پوائنٹ ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ فار پریپریشن آف کریکٹلی فالوئنگ 3 پوائنٹ شوڈ بی کیپٹ ان یور مائنڈ۔ فرسٹ آف آل، فرسٹ نمبر پہ اسٹارٹنگ بیلنس۔ بینک ریکنسیلیشن اسٹیٹمنٹ ول آلویز اسٹارٹ فرام ادھر دا فالوئنگ 2 بیلنسز۔ بینک اسٹیٹمنٹ کو آپ نے شروع کرنا ہے جناب بیلنس ایز پر کیش بک۔ اچھا جی، ایک اس کے اندر بہت ہی اہم بات ہوتی ہے کہ جب آپ کا جو بیلنس ہوتا ہے جناب بیلنس ایز پر کیش بک، اگر کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس ہوگا تو کیا وہ فیوریبل بیلنس ہوگا، انفیوریبل بیلنس ہوگا، جی اب آپ کو جاننا ہے۔ اگر بیلنس نارمل بیلنس ہو، نارمل بیلنس کو فیوریبل بیلنس بھی کہا جاتا ہے، تو کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس نارمل بیلنس بھی ہوتا ہے اور فیوریبل بیلنس بھی ہوتا ہے۔ کیش بک کا کریڈٹ بیلنس اوور ڈران یا اوور ڈرافٹ یا انفیوریبل بیلنس کریڈٹ ہوتا ہے، یعنی کیش بک کا جو کریڈٹ بیلنس ہوگا وہ انفیوریبل ہوگا، اوور ڈرافٹ ہوگا یا اوور ڈران بیلنس ہوگا۔ اسی طرح پاس بک کا اس کا الٹ ہو جائے گا، کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس جو تھا وہ فیوریبل تھا تو پاس بک کا ڈیبٹ بیلنس جو ہوگا وہ انفیوریبل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کیش پاس بک کا کون سا ڈیبٹ بیلنس کیا ہوگا، انفیوریبل ہوگا۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، یعنی اکاؤنٹنٹ کے لیے، جو ہماری آرگنائزیشن کے لیے، جو ہم مطلب ایک آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس آرگنائزیشن کا ہم حساب کتاب کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے جو ڈیبٹ بیلنس ہوگا بینک کا وہ ہمارے لیے ہمارا نقصان ہوگا، یعنی کہ ہمارا انفیور ہوگا، اور اگر کریڈٹ بیلنس ہوگا تو ہمارے لیے وہ فائدہ مند ہوگا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اکثر بینک میں جاتے ہیں، ہم بینک والوں کو کہتے ہیں جی ہمارا کریڈٹ بیلنس بتائیں، یا بینک سے پوچھیں کہ بیلنس بتاؤ تو بینک کہتا ہے جی آپ کریڈٹ بیلنس میں اتنے پیسے ہیں، یعنی کہ ہمارے فیور میں ہے۔ پہلا پوائنٹ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بینک ریکنسیلیشن کے مطابق اسٹیٹمنٹ جب ہم پریپیئر کرتے ہیں تو کیش بک کا کون سا بیلنس فیوریبل ہوتا ہے اور پاس بک کا کون سا فیوریبل ہوتا ہے، یہ جناب میں آپ کو بلکہ لکھ کے دے دیتا ہوں۔ جی ہاں، یہ میں نے آپ کے سامنے، یہ پاس بک ہے اور یہ کیش بک ہے۔ پاس بک کا ڈیبٹ بیلنس انفیوریبل ہے، آپ نے صرف ایک یاد رکھنا ہے، کیش بک کا ڈیبٹ بیلنس فیوریبل ہے۔ جب آپ کو ایک یاد ہو جائے گا بھائی کیش بک کا اگر بیلنس ڈیبٹ بیلنس جو ہے وہ فیوریبل ہے تو کریڈٹ بیلنس انفیوریبل ہے، اسی طرح پاس بک کا ڈیبٹ بیلنس انفیوریبل ہے تو کریڈٹ بیلنس فیوریبل ہے۔ تو یہ اب آپ نے ان کو 2 کو یاد رکھنا ہے، آٹومیٹک تیسرا یاد ہو جائے گا۔ تو جناب آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بینک ریکنسیلیشن کو پریپیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پہ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیلنس کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا فیوریبل ہے اور کون سا انفیوریبل ہے۔ اس کے بعد ایٹم نمبر 2، انپریزنٹڈ چیک۔ انپریزنٹڈ چیک جو ہوتے ہیں اور چیک ایشوڈ بٹ ناٹ پریزنٹڈ، ان کا نام، یا چیک ایشوڈ بٹ اسٹل ان پیڈ یا انکلیئرڈ چیک، چیک ایشوڈ بٹ ناٹ اسٹل ناٹ ڈیبٹڈ بائی دا بینک، یعنی وہ چیک ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے آپ اپنی آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے کسی سے بندے سے ادھار لیا ہے، سپلائر سے ادھار لیا ہے، اب اس نے آپ کو سامان بھی دے دیا، اب آپ نے اس کو چیک دے دیا، آپ نے اس کو چیک دیا ہے 20,000 روپے کا۔ اب آپ اپنی کیش بک سے تو یہ کر دو گے، لیس کر دو گے کہ 20,000 روپے لے کے چلا گیا ہم سے، اب آپ کا بیلنس 50,000 تھا کیش بک کا تو 20,000 لے کے چلے گیا، باقی 30,000 بچ گیا، لیکن وہ بندہ جناب آپ کے اکاؤنٹ میں سے ابھی تک اس نے جمع ہی نہیں کرایا، یعنی آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائی نہیں ہے، تو بینک کے اندر تو شو ہو رہا ہوگا ابھی 50,000 آپ کا بیلنس پڑا ہے، تو اس کو کہتے ہیں انپریزنٹڈ چیک، انکلیئرڈ چیک، چیک ایشوڈ بٹ ناٹ ڈیبٹڈ بائی دا بینک، یا چیک اسٹل ان پیڈ چیک۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد چیک ایشوڈ بٹ ریٹرن ڈسانر، چیک ایشوڈ بٹ ریٹرن اینڈ ڈسانر۔ ڈسانر چیک کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے چیک
جو اوور ڈیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی 6 مہینے گزرنے کے بعد 6 مہینے تک ڈیٹ ویلڈ ہو رہتی ہے. اگر آج آپ چیک لکھ رہے ہیں تو اگلے 6 مہینے تک وہ چیک ویلڈ رہتا ہے. اور اگر اس کا چیک پھٹا ہوا ہو، سائن مسنگ ہو، فگر اور اماؤنٹ کے اندر جناب ورڈ اور فگر میں ڈفرینس ہو، ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جناب اور کون سی ریزن ہو سکتی ہے ڈسانر کی؟ اور ڈسانر ہو سکتی ہے کہ آپ کے اماؤنٹ میں سفیشینٹ اماؤنٹ نہ ہو، تو یہ جناب اس صورت میں بینک ڈسانر ہو جائے، چیک ڈسانر ہو جاتا ہے. ایک اور صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بینک کو روک دیں کہ کسی کو میرے اکاؤنٹ سے پیمنٹ نہیں کریں، تو وہ پھر بھی ڈسانر ہو جائے گا. اس کے بعد چیک ریسیوڈ deposited into bank but not recorded, check received deposited into bank account but not entered, check received but paid into bank but not omitted to be recorded. ایک اور بات، جس طرح آپ نے کسی سے ادھار لیا تھا تو آپ نے جناب والا اس کو چیک دیا، اسی طرح آپ کسی کو سروس دیتے ہیں تو جناب آپ نے کسی کو سروس دیا ہے، اس بندے نے آپ کو کیا کیا ہے؟ اس بندے نے آپ کو دے دیا ہے، چیک دے دیا ہے. اب چیک جو آپ کو ریسیوڈ ہوا ہے، وہ چیک جو آپ کو ریسیوڈ ہو رہا ہے، اس چیک کا جناب ابھی تک آپ نے اپنی کیش بک میں ریکارڈ کر لیا لیکن بینک میں جمع نہیں کروایا، اس کو کہتے ہیں چیک ریسیوڈ بٹ ناٹ ڈپازٹ انٹو بینک. اس کے بعد آل ریسیٹ اینڈ انکم کون سی ہوتی ہیں؟ اس کو آپ نے بینک میں بھی جمع کرنا ہوتا ہے، آپ جمع کریں گے. اس کے بعد ڈیبٹ سائڈ انڈر کاسٹ اوور کاسٹ، کریڈٹ سائڈ انڈر کاسٹ اوور کاسٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ رانگلی کریڈٹ آئٹم کون سے ہوتے ہیں؟ ڈیبٹ آئٹم ول ناٹ بی ڈیبٹڈ. جی خیر یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو آپ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں ریکنسیلیشن پیپر کے لحاظ سے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ آئٹم آلویز کریڈٹ، یعنی کہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ کون سے آئٹم ایسے ہوں گے جو کہ پاس چیک بک میں جمع ہوں گے. اب فار ایگزامپل آپ نے چیک بک بنا لی ہے، آپ بیلنس بنا رہے ہیں، تو کون سے ایسے آئٹم ہوں گے جو کہ ڈیبٹ ہوں گے؟ جو میں نے ابھی بتائے ہیں سارے: انپریزنٹڈ چیک، چیک ایشوڈ بٹ ناٹ ڈسانر، چیک ریسیوڈ بٹ ناٹ ڈپازٹ انٹو بینک، آل ریسیٹ، ڈیبٹ سائڈ، کریڈٹ میمورنڈا، یہ سارے کیش بک میں جمع ہوں گے. اب کیش بک سے کون سی چیزیں لیس ہوں گی؟ نمبر 3 پہ. جی ہاں، نمبر 3 پہ یہ ہے کہ ان کلیکٹڈ چیک، ان کریڈٹ چیک، چیک ڈپازٹڈ بٹ ناٹ کلیئرڈ. اچھا، اس کے علاوہ چیک ڈپازٹ بٹ ریٹرن ٹو ڈسانر، چیک ریسیو بٹ ریکارڈڈ بٹ ناٹ ڈپازٹڈ، آل پیمنٹ اینڈ ایکسپینسز، کریڈٹ سائڈ انڈر کاسٹ یا اوور کاسٹ، ڈیبٹ سائڈ اوور کاسٹ یا انڈر اوور کاسٹ، رانگلی ڈیبٹڈ آئٹم، کریڈٹیبل آئٹم یٹ ناٹ بی کریڈٹڈ. یہ تمام چیزیں کیش بک سے لیس ہوں گی. تو یہ جناب وہ 3 اہم طریقے ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اب بات یہ آتی ہے کہ ان پریزنٹڈ چیک کون سے ہوتے ہیں، جو آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ ایشو کر چکے ہوتے ہیں لیکن اگلے بندے نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائے ہوتے یا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نہیں نکلائے ہوتے. اس کے بعد ان کلیکٹڈ چیک کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے چیک ہوتے ہیں جناب جو آپ نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو چیک دے دیا ہوتا ہے، آپ نے لے کے یا تو اپنے آفس میں رکھا ہوتا ہے یا ابھی تک بینک میں جمع کرایا ہوتا ہے، تو بینک نے ابھی کلیئرنس میں بھیجا ہوتا ہے اور ابھی تک آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ نہیں ہوتا. اس کے بعد آتے ہیں امپریسڈ سسٹم. کیا ہوتا ہے امپریسڈ؟ مینس ٹو ریفل سسٹم آف پیٹی کیش ویئر کیشیئر از اسائنڈ ٹو فکسڈ اماؤنٹ آف پیٹی کیش، اماؤنٹ سپینٹ ہم بائی ری ایمبرس سو اوپننگ اینڈ اینڈنگ بیلنس. دیکھیں جی، امپریس سسٹم ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ایک بڑا کیشیئر ہوتا ہے، ایک چھوٹا کیشیئر ہوتا ہے. اب آفس کے اندر چھوٹے چھوٹے ایکسپینس بھی کرنے ہوتے ہیں آپ لوگوں نے، تو جناب والا جو آپ نے چھوٹے چھوٹے ایکسپینس کرنے ہوتے ہیں آفس کے اندر، اب آپ کیا کریں گے کہ اس کو جو ہے نا روزانہ بڑے بینک کے پاس جائیں گے، جی ہم نے کسی کو چائے پلانے آپ دیں. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا کیشیئر بٹھایا جاتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جناب والا بڑے کیشیئر سے 1 مہینے کی اماؤنٹ مل جاتی ہے اور وہ لکھتا رہتا ہے، ایکسپینس کرتا رہتا ہے، اور جب مہینے کے اینڈ پہ وہ بتا دیتا ہے کہ اتنے ایکسپینس ہو گئے، اتنا پیسہ بچ گیا، اور پھر وہ مطلوبہ رقم دوبارہ لے لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں امپریس پیٹی سسٹم. پیٹی کیش کا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آفس کے اندر ایکسپینس ہوتے ہیں ڈیلی روٹین لائف کے، اس کو پیٹی کیش کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہمارا کیش ایٹ بینک میں کمی ہو گئی ہے، ہمارے جو بینک ہے جس میں ہمارا اکاؤنٹ ہے، تو وہ صرف انٹر تب بھی کرے گا جب ہمارے اکاؤنٹ کریڈیٹر کو ادائیگی کرے گا. چونکہ چیک کریڈیٹر نے ابھی بینک میں شو نہیں کیا ہوتا، بینک اسے ریکارڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب والا آپ کو پتہ ہے کہ کیش بک میں یہ کریڈٹ ہو چکی ہوتی ہے اور اسے پاس بک کے حوالے سے ڈیبٹ کر دیں گے، اور اس لیے اس آئٹم کو ہمیشہ ڈیبٹ ہی ہونا چاہیے.
تو یہ جناب امپورٹنٹ ہمارے ایٹمس ہے جو کہ مطلب ہے کیش بک کے حوالے سے، بینک ریکنسیلیشن کے حوالے سے پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب والے انٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں، تو انٹریاں آپ نے کیسے کرنی ہے، انٹریوں کے لیے آپ نے جناب والا کون سی اہم چیزیں جو ہیں وہ جناب والا کرنی ہے۔ انٹریاں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں پیپر کے لحاظ سے، کیونکہ انٹریاں کیش بک بینک ریکنسیلیشن میں جو اہم ایٹم ہے وہ جناب کیش بک کیا ہوتی ہے، پاس بک کیا ہوتی ہے، پے ان سلپ کیا ہوتی ہے، اوور ڈرافٹ کیا ہے، کیش بک کا فیوریبل بیلنس کون سا ہے، پاس بک کا فیوریبل بیلنس کون سا ہے، ان فیوریبل کون سا ہے۔ تو یہ جناب یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہاں سے جو ہے پیپر بنے گا تو اب آپ کو امید سمجھ آ گئی ہوگی۔ لیکن بینک ریکنسیلیشن کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بینک ریکنسیلیشن ایکچولی ڈپازٹر ریکارڈ اور بینک کا جو ایک ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جی، میں نے فار ایگزامپل بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے، میں نے بینک میں جمع کروا رکھے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں نے دیکھا جی میرے پاس 3 لاکھ روپے پڑے ہوتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد میں جاتا ہوں تو بینک میں پڑے ہوتے ہیں 2,90,000۔ اب میں بینک والوں کو کہتا ہوں یہ کیا بات ہوئی کہ میں نے تو 10,000 نکلوایا بھی نہیں ہے اور آپ نے جناب والا 10,000 کم کر دیے۔ تو بینک اسٹیٹمنٹ دے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ یہ 10,000 کہاں چلے گئے ہیں، اور میں پھر اپنا ریکارڈ چیک کروں گا اور میں اپنا ریکارڈ سے ٹیلی کروں گا اور میں کہوں گا جی ہاں جی بالکل یہ 10,000 کا چیک میں نے فلاں بندے کو دیا تھا اور یہ اس نے نکلوا دیا۔ تو یہ جناب ایک امپورٹنٹ بات ہے بینک ریکنسیلیشن کے حوالے سے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ لیکچر اچھا لگا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائبر کریں چینل کو، تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے لیکچر بھی آپ کو ریسیو ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔